बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अजान के वक़्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। अजान के लगवा मायने हैं खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अजान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला की जाती है कि नमाज का वक़्त हो गया है। अजान के कलमात का तर्जमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कोई इबादत के लायक नहीं, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे मोहतरम नाजरीन, अजान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में भी 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है और इस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और इन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसी में मगन रहते हैं। तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है और अजान के वक़्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक़्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। आप न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक़्त हमें क्या करना चाहिए। प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको पता है कि अजान जैसे होती है, अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका ये है, ये भी कि हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते हैं। तो आइए प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो को हम नहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों को इससे बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अजान आप लोग रोज़ाना सुनते होंगे, अगर आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अजान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अजान इन अल्फाज का मजमुआ है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि नमाज का वक़्त हो चुका है। मस्जिद में भी आएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों की अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जाते तो ज़रूर अजान देते। इसमें बस्ती वाले अंदाज़ा लगा देते कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान व कामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तो तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात को अल्लाह तुम्हारे हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा
اور 1000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے یہ دو گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے اگر دہرا لے تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ثواب ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ اذان کا جواب جیسے دیا جائے گا واضح رہے۔ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے، اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرم واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخ ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور جو اذان سننے اور اس کا جواب نہ دے اور جو میرا ذکر سنے۔ نمبر 4 ہے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو پیارے معزز ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہیں وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر کی جگہ صدق کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر جو نماز کے اختتام پہ دعا ہوتی ہے وہ یہ دعا پڑھے۔ تو پیارے معزز ناظرین، آپ کے سامنے وہ جو دعا ہے وہ پیش نظر ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو آپ نے اذان کو سن کر یہ دعا جو ہے لازمی پڑھنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 126۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا، اور جو مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے عطا ضرور کریں گے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے ہیں ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص سے دل سے ان اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے اذان سنیں اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی ساخت کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے پورا ہی ڈالنا پڑے، یعنی کہ ثواب پورا ملے گا تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل کو میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ موسم کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوق کو کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ سب اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھ کے پوری جو کہ آپ سب کو ایک ڈیٹیل سے سمجھائی گئی ہے تو پوری ویڈیو دیکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام جو ہے وہ لکھ کے کمنٹ میں ضرور سینڈ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔